لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور ادھر قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے. تو بارش ہو یا طوفان ہو آندھی ہو، عزاداری سید الشہداء ہر حال میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن اسی شہر میں جہاں نشتر پارک میں دیکھیں لوگ کس طرح مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں. بارش کے دوران بھی، جلوس ادا کے دوران بھی بارش کا امکان ہے. تو کوئی بات نہیں، بارشیں ہوتی رہیں گی اور جلوس نکلتا رہے گا، پہلے بھی نکلتا رہا ہے. آج بھی بعض علاقوں میں اس وقت بھی جلوس کا ٹائم ہے. ملیر میں ایک علاقے میں قدیم جلوس ہے جو اس وقت بھی اس راستے سے گزر رہا ہوگا جہاں کم از کم گھٹنے سے اوپر پانی ہے. تو یہ سب کچھ دراصل امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ہر دور میں ہر حال میں بہرحال عزاداری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رکھے رہیں گے. یہ تو یوں ہی بارش اور طوفان اور یہ سب چیزیں تو ایک طبعی عمل ہے. ابھی میں یہ بیان کر رہا تھا کہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں، مثلا نائجیریا میں دیکھیں آپ کے گزشتہ کئی سال سے عاشورہ کے جلوس پر فائرنگ ہو رہی ہے. اور اس سال بھی امکان یہی ہے. انتظامیہ ظاہر ہے کہ ہر سال چونکہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ جلوس نکلے، کیونکہ شیخ زکزکی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے نائجیریا میں کہ جس کی وجہ سے کوئی 2 کروڑ افراد جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے ہیں اور بہت عالیشان جلوس نکالتے ہیں وہ عاشورہ میں بھی اور اربعین میں بھی. کہتے ہیں کربلا کے بعد سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ نائجیریا میں ہوتا ہے اربعین کا. تب ایک شیخ زکزکی کو بھی شہید کیا، گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا. ان کی زوجہ بھی زخمی ہیں اور ان کے بچے شہید کر دیے گئے، ایک نہیں کئی. تو دنیا بھر میں ایک پیغام چلایا جا رہا ہے کہ جو بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کم از کم نائجیرین حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ عزاداری سید الشہداء کے جلوس پر نہایت تیز جو عزاداران ہیں ان کے اوپر حملے نہ کریں، فائرنگ نہ کریں، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کریں. لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ جلوس نکالنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. وہ ہر سال نکالتے ہیں اور اس سال بھی نکالیں گے. سالہ سال سے کشمیر میں آپ کو پتہ ہے جلوس عاشورہ پر پابندی، اور ہر سال کشمیر کے مومنین جلوس نکالتے ہیں اور ان کی بھارتی سیکیورٹی فورسز سے ایک جھڑپ ہوتی ہے، گرفتار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں.
تو اصل میں تو عزاداری انہی کی ہے جو انہوں نے فکر حسینی کو سمجھا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکانا ہے اور سر کٹانے کو ترجیح دینا ہے۔ تو وہ عملی طور پر عزاداری کر رہے ہیں، ہم تو آرام سے بیٹھ کے کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن وہ جو فکر حسینیت کو عملی طور پر اختیار کر رہے ہیں اور ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اصل میں ہم سے کہیں زیادہ بڑے عزادار ہیں۔ بہرحال جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ظلم کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ائمہ طاہرین کی حکمت عملی کیا تھی۔ مولا علی کے بارے میں بیان کر رہا تھا میں کہ انہوں نے کن حالات میں اقتدار کو سنبھالا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اقتدار کو سنبھالا سازشیں شروع ہو گئی اور پے در پے جنگیں علی علیہ السلام کے زمانے میں، داخلی جنگیں، اندرونی طور پر خلفشار۔ اب علی علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں کیا روش اختیار کی؟ کیا کوئی ایسی جنگ ہے جس کا آغاز خود مولا علی نے کیا ہو؟ آپ نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ آپ نے حد الامکان کوشش کی کہ وہ جنگ نہ ہو۔ ہر جنگ میں آپ دیکھیں، جنگ جمل میں دیکھیں، جنگ صفین میں دیکھیں، آپ نے اس جنگ کو، جو علی علیہ السلام کے زمانے کی جنگ تھی، اس جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ قرار نہیں دیا۔ حالانکہ آج لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے خلاف جو بات کرے وہ کافر ہے، خلفائے راشدین کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ تو خلفائے راشدین میں مولا علی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہی فارمولہ اختیار کر لیا جائے کہ خلفائے راشدین کے خلاف جو بات کرے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کسی نے تو کہا خلفائے راشدین کو نہیں ماننے والا بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جو ان کے مقابلے پر ہیں، بلکہ ان کو مسلمان ٹریٹ کیا، اور پہلے مرحلے پہ کوشش یہی کی کہ وہ جنگ نہ ہو۔ جنگ جمل میں جب لشکر آمنے سامنے تھا تو علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے ایسا جوان کہ جو ان کے سامنے جا کے قرآن پیش کرے، کہ خدا کے لیے جنگ نہ کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو شخص بھی جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا وہ۔ تو جو بھی تیار ہو وہ یہ سوچ کے تیار ہو۔ تو ایک جوان تیار ہو گیا، اس نے کہا مولا میں تیار ہوں۔ کہا واپس نہیں آؤ گے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ اور وہ علی علیہ السلام کی طرف سے پیغام لے کر گیا، قرآن لے کر گیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے جس پہ ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے، بیٹھ کے کچھ سلوشن نکال۔ یہ جنگ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے یہ جنگ کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ بہرحال ادھر والے مریں گے یا ادھر والے مریں گے، مسلمان ہی مریں گے۔ اور ابھی یہ باتیں وہ کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ وہیں گر گیا۔ تو پھر علی علیہ السلام نے کہا بس اب انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے، یعنی جو ہمارا قاصد تھا، جو ہمارا پیغامبر تھا، جب اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے نارمز اور ویلیوز آپ کے ختم ہو گئے، اور ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ان پر حملہ کریں۔ تو وہ جنگ ہوئی، جنگ بے شک ہوئی، لیکن کیا آپ نے ان کو کافر اور مشرک کی طرح ٹریٹ کیا؟ کیا اس جنگ کو، وہ جو جنگ پیغمبر کے زمانے میں ہوتی تھی اسلام اور کفر والی جنگ، اس طرح سمجھا؟ اس طرح نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ جمل ختم ہوئی،
تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ جمل میں تو کامیابی ہو گئی تھی نا علیہ السلام کے لشکر کو، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی مال غنیمت، جو مال ہے مخالفین کا، جو انہوں نے جمع کیا ہے، لوٹا ہے، حاصل کیا ہے، وہ سب ایک جگہ جمع کر دیں۔ وہ لوگوں نے لا کر ڈھیر لگا دیا کہ شاید علیہ السلام ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ جب وہ ڈھیر لگ گیا وہ سب کچھ، تو آپ نے ان سے کہا، اپنے مخالفین سے، جمل والوں سے، کہ جو کچھ تمہاری چیزیں یہاں سے آ کے اٹھا لو۔ یہ اس بات پہ علیہ السلام کے ساتھی بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو مال غنیمت ہے۔ پھر میدان جنگ میں جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا وہ مر گیا یا اس کا سامان چھوڑ کر بھاگا، اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کوئی ایسی چیز، جو بھی چیز تھی۔ ویسے تو اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی، کہ جو میدان میں چھوڑ کر وہ جائیں گے صرف وہ مال غنیمت ہے، آپ گھر میں جا کے نہیں لوٹ سکتے۔ صرف میدان جنگ میں جو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عام طور پہ وہ اسلحہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مال غنیمت ہے۔ باقی اگر آپ کامیاب ہو گئے کسی علاقے میں تو پیغمبر اکرم کی خاص ہدایت ہوتی تھی کہ آپ گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، گھروں کا سامان نہیں لیں گے، مویشیوں کو نہیں لوٹیں گے، ایون قتل نہیں کریں گے، درختوں کو نہیں کاٹیں گے، پانی کو خراب نہیں کریں گے، مکان کو بلڈوز نہیں کریں گے، کھیتوں کو آگ نہیں لگائیں گے۔ یہ ساری ہدایات تھی جس کو ہم کہتے ہیں وار ایتھکس۔ اللہ کے رسول نے انٹروڈیوس کروایا وار ایتھکس۔ تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جس کی جو چیزیں اٹھا لے۔ تو علیہ السلام کے کسی نے کہا کہ تو مال غنیمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ مال غنیمت ہے تمہارے خیال میں؟ آپ جملہ سنیں، علی علیہ السلام کی اپروچ دیکھیں۔ فرمایا اچھا یہ مال غنیمت ہے، تو تم میں سے کون ہے جو ام المؤمنین کو اپنی کنیزی میں قبول کرے گا؟ چپ، سناٹا۔ اگر یہ مال غنیمت ہے تو پھر تو وہ بھی گرفتار ہو گئی ایک اعتبار سے۔ تو آپ نے اس کو اسلام اور کفر کی جنگ قرار نہیں دیا۔ کسی نے تبصرہ کیا اس کے اوپر، بہت خوبصورت، لوگ تبصرے بھی کرتے تھے نا، لفاظی کا ماہر تھے ظاہر اس زمانے میں لوگ۔ کسی نے تبصرہ کیا علیہ السلام کی اس رویے پر اور کہا کہ عجیب بات ہے، علی نے ان کے خون کو حلال کر دیا، ان کے مال کو حرام کر دیا۔ یعنی خون تو اس وقت حلال تھا نا جب وہ مقابلے پہ آئے تھے، جب مقابلے پہ آئے گا وہ مارا جائے گا ظاہر ہے، تو خون حلال ہو گیا ان کا، لیکن مال کو حرام کر دیا۔ تو دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے۔ آج 1400 سال 1500 سال کے بعد بھی مسلمان جو ہے وہ ان جنگوں کے حوالے سے کافی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ بھی حق پر تھے، وہ بھی حق پر تھے، یہ بھی مقدس ہیں، وہ بھی مقدس ہے، یہاں پہ بھی اذان ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی اذان ہو رہی ہے، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے ایسی جنگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اب کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے، ویسے تو ایک طبقہ وہی ہے جو کہتا ہے بھائی وہ بھی صحیح تھے، یہ بھی صحیح تھے، وہ مقدس لوگ ہیں، ہم کیا ان کے بارے میں کہیں، ہمارا تو زبان کھولنا ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال علی حق پر تھے، اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی میں نے سنا ہے اور لوگوں کو بھی، کہ جنہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے اجتماع میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسے دودھ پیتے بچے نہ بنو کہ جس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کون حق پر ہے۔ یہ واضح ہے کہ علی حق پر ہے، یہ پیغمبر کہہ گئے نا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب کنفیوژن کی کیا بات ہے؟
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بقول ان کے، بقول طاہر القادری صاحب کے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں اس طرح کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اگر کوئی علی کے مقابلے پر آئے گا، کوئی بھی ایسا جنگ ہوگی، کوئی بھی ایسا معرکہ ہوگا، اس جنگ میں علی ہیں حق پر۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر علی حق پر ہیں تو جو کمبیٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری پالیسی ہے چپ، خاموش، سکوت۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہماری زبان بند رہے، اظہار خیال ہم نہ کریں۔ نہیں، ہم علی کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن کیا ان کو باطل پہ بھی سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ہم خاموش رہیں گے بس۔ ٹھیک ہے، یہ مشاجرات صحابہ ہیں، یعنی ان کے آپس کے اختلافات ہیں، اس میں اجتہادی مسئلہ ہے، ان کا اجتہاد بھی صحیح ہے، ان کا اجتہاد بھی صحیح ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہو تو کم از کم ایک اجر تو مل ہی جائے گا ان کو، صحیح ہو تو 2 اجر مل جائے گا۔ مرزا غالب کوئی مذہبی شاعر نہیں تھے، لیکن بعض مقامات پر انہوں نے بھی تھوڑی سی شاعری کی ہے ایسی۔ تو ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، یعنی خطا اجتہادی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ پھر کہتے ہیں یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا یارہ، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ بھئی یزید کے اندر تو اجتہاد کی کوالٹی نہیں تھی نا، تو اس کو برا کہنے پہ کیوں برا مانتے ہیں ہم؟ تو یہ بہرحال ان کی پالیسی ہے، کوئی بات نہیں، چلے۔ اچھا، اس بات پہ بھی ہم کچھ نہیں کہتے، یہ ان کا نظریہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا اپنا نظریہ، ان کا اپنا نظریہ۔ لیکن اس کے اندر پھر اتنی جرأت کرنا کہ کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ مشاجرات صحابہ میں تو آپ کی پالیسی ہے خاموش رہنا، اور فدق کے معاملے میں آپ زبان درازی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ شہزادی خطا پر تھی۔ یہ آپ کو وہی نازل ہوئی تھی کہ وہ خطا پر تھی، وہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک خطا پہ چلے۔ آپ کے نقطہ نگاہ کے مطابق، ہمارے مطابق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، شہزادی معصومہ تھیں، صدیقہ تھیں، لیکن آپ کے نظریے کے مطابق بھی کوئی ایک خطا پر ہو سکتا ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ آپ انہی کو کہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کون خطا پر ہے؟ اور اگر آپ کے اندر اتنی کوالٹی ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ 1500 سال بعد سمجھ لیتے ہیں کہ کون خطا پر ہے، تو جمل اور صفین اور نہروان کے بارے میں بھی ظاہر خیال فرما دیں کہ کون کون کہاں کہاں خطا پر تھا۔ وہاں کہتے ہیں خاموشی۔ تو بہرحال ہمارا موضوع یہ اصل میں یہ نہیں، ہمارا موضوع یہ کہ علی علیہ السلام کی روش کیا تھی۔ علی علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ، چونکہ ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر خود مولا علی کے ساتھ تھے، تو ان سے امیر المومنین نے کہا کہ اپنی بہن کو عزت و احترام کے ساتھ لے کے اور مدینہ بھیجواؤ۔ تو باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کو مدینہ روانہ کیا گیا، اور جو لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر، تو علی علیہ السلام نے اپنے مرنے والوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی، تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، تو ان کو کوئی کافر مشرک ڈکلیئر نہیں کیا۔ حالانکہ امام برحق کے مقابلے میں جو شخص قتال کرتا ہے، شیعہ نظریہ تو آپ چھوڑ دیں، جو عام مسلمانوں کا نظریہ ہے، اس کے مطابق بھی کم از کم وہ باغی تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس باغی کو امیر المومنین نے غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو وہ جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں اگر آپ دیکھیں تو علی علیہ السلام کی روش کیا رہی؟ ہاں، جو ذمہ داری تھی آپ کی
بینگ اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف این اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے، تو وہ ذمہ داری تو پوری کرنا ضروری تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جب لوگوں نے یلغار کیا، حملہ کیا، بصرے میں جا کے قبضہ کر لیا، مال غنیمت بیت المال کو لوٹ لیا، بیت المال کے جو گارڈز تھے ان کو قتل کر دیا، عثمان ابن حنیف جو علی علیہ السلام کے بنائے ہوئے گورنر تھے ان پر تشدد کیا، ان کے جسم کے سارے بال نوچ لیے، داڑھی نوچ لی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب علی علیہ السلام کو کچھ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یا چھوڑ دیتے، جس کو آپ کہتے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ بحال کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اگر چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے جاؤ بصرے میں تمہارا قبضہ ہو گیا، کوفے میں ہمارا قبضہ ہے، تو ریٹ آف دا اسٹیٹ تو قائم نہیں ہوتا نا۔ اور کیا وہ بھی اکتفا کر لیتے بصرہ پر؟ بصرہ کیوں گئے تھے وہ مکے سے چل کے؟ بصرہ اس لیے تو گئے تھے کہ نیکسٹ ٹارگٹ کوفہ تھا، جبھی تو علی مدینے کو چھوڑ کر کوفے کی طرف آئے۔ تو یہ دیکھیں کہ علی علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی مختصر حکومت رہی صرف 4.5 سال، جس کے اندر 3 جنگیں ہوئیں، بعض جنگیں تو بہت طویل، بہت خون ریز جنگیں ہوئیں، جنگ صفین جیسے 1 سال چلی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دل صاف تھے، جنگ ہوئی لیکن بہرحال ان کے دل صاف تھے۔ تو میں کہتا ہوں دل صاف تھے تو 1 لاکھ لوگ مارے گئے، خدا نہ خواستہ دل میں میل ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس زمانے میں 1 لاکھ، اس زمانے کی 1 لاکھ 1 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر اکرم کی تمام جنگوں میں جو 60-70 جنگیں بتائی جاتی ہیں، تمام جنگوں میں کل مرنے والوں کی تعداد مسلمان، یہودی، مشرکین سب ملا کے 1000 سے کم ہے، 1000 سے کم۔ اور وہ جو 1000 سے کم والی تعداد ہے اس کے اندر بنو قریظہ کے 450 یہودیوں کا قتل بھی شامل ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے، اس کو بھی آپ نکال لیں گے تو 500 بنیں گے، 600 بنیں گے۔ تو پیغمبر اکرم کی زندگی کی تمام جنگوں میں کل مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، اور یہاں ایک جنگ کے اندر 1 لاکھ سے بھی اوپر نکل گئی تعداد۔ اور آپ کا خیال ہے کہ دل صاف تھے ان کے۔ تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا پالیسی اختیار، اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا انہوں نے۔ بہت سے لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، اور آپ جانتے ہیں یہ بات بہت کامن پریکٹس ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص بیعت نہیں کر رہا ہے تو اس کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو ریکوگنائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ ریکوگنائز نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بغاوت کا الزام آئے گا۔ اسی لیے بائی فورس بیعت دی جاتی تھی بہت سے لوگوں سے، پوچھا جاتا تھا فلاں شخص کیوں نہیں آیا، لیکن علی علیہ السلام کی حکومت آئی، بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی، بعض مشہور لوگوں نے نہیں کی تو آپ نے بھی لفٹ نہیں کرائی، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ بیعت کرو، کسی سے نہیں پوچھا کہ فلاں نے بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی بھائی، پوچھو جا کے اس سے۔ جن لوگوں نے بیعت کی اور کر کے توڑ دی، طلحہ اور زبیر مثلا، بیعت کی جو ناقصین کہلاتے بیعت کو توڑنے والے، تو جب وہ آئے علی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، مدینے میں تھے نا، ام المومنین مکے میں تھی، تو ایک منصوبے کے مطابق وہ آئے، علی علیہ السلام سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ذرا مکہ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو اسی وقت اندازہ تھا کہ کیوں جا رہے ہیں مکہ، آپ چاہتے تو ECL میں نام ڈال دیتے، یہ آپ کو اندازہ تھا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پیچھے، ایسی بات نہیں کہ علی کو اندازہ نہیں ہو، آپ چاہتے تو روک لیتے، آپ نے نہیں روکا، آپ نے کہا جاؤ، چلے گئے وہ۔ تو اس قسم کا کوئی طریقہ آپ نے اختیار ہی نہیں کیا، یہ اپنے مخالفین کے لیے آپ نے کوئی سخت رویہ اختیار ہی نہیں کیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پالیسی میٹرز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ علی علیہ السلام کی روش کیا تھی، اپنے مخالفین کے لیے کیا تھی۔ اور آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو نہ دین سے خارج کر دینا چاہیے، نہ اس کو دشمنان اسلام سمجھنا چاہیے، نہ اس کو کافر یا منافق ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ یہی روش تھی کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو علی علیہ السلام کے مخالف تھے، آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین کے ساتھ نظر آتے، بعد میں ان کے روش میں تبدیلی آئی۔ بہت سے لوگ واقعی کنفیوز تھے، اور علی علیہ السلام کے بڑے ہارڈ کور سپورٹرز تھے، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ ایک علی علیہ السلام کا کمانڈر تھا جس کا نام اس زمانے میں زہاد ثمانیہ میں آتا تھا، 8 بڑے زہد و تقوی والے لوگوں میں آتا تھا۔ علی کا کمانڈر مخلص، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا یہ جنگ سمجھ میں نہیں آ رہی، جنگ صفین یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ جنگ، تو کیا آپ اجازت دیں مجھے تو میں کہیں اور چلا جاؤں، آپ بھیج دیں ایسی کسی اور جگہ، میری ڈیوٹی کہیں اور لگا دیں۔ آپ نے کوئی بات نہیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھے ذرا بارڈرنگ ایریاز میں بھیج دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا جاؤ، اور چلا گیا، جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ علی کو چھوڑ کے مخالف کیمپ میں نہیں گیا، لیکن وہ کہہ رہے یہ جنگ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، اتنا تقویٰ ہے کہ علی کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ چلا گیا، وہاں سے گھومتے پھرتے پتہ نہیں کس طرح مشہد میں اس کا مزار ہے، مشہد میں جو ان کا نام خواجہ مراد، ایک ہے خواجہ ربی، ایک ہے خواجہ ابا سلط۔ خواجہ ابا سلط امام رضا کے صحابی ہیں خاص، اور خواجہ ربی جو ہیں وہ اصل میں حرثمہ ابن عیون ہیں، وہ بھی ایک وہ ہیں امام کے صحابی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک خواجہ مراد، یہ خواجہ مراد جو ہیں وہ فارسی میں ایرانیوں نے ان کا نام یہ رکھ دیا، ان کا اصلی نام کچھ اور ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں علی علیہ السلام کا کمانڈر ہے اور تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی مشہور ہے اپنے زمانے میں، ایسا کنفیوز ہے کہ وہ، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ۔ علی علیہ السلام کی روش اصل میں یہ تھی، اور خاص طور پر جس چیز پہ میں زور دے کے اپنی بات تمام کروں کہ اپنے مخالفین کو دین سے خارج قرار نہ دینا، اور اس کو فوراً اس کے اوپر کفر کا، نفاق کا لیبل نہ لگانا، یہ علی علیہ السلام کی روش تھی۔ اس چیز کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے اور علی علیہ السلام کی روش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال محرم کے ایام بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، 7 تاریخ آ گئی آج، اور 7 سے پانی بند ہو گیا۔ دیکھیے پانی تو 2 سے ہی بند ہو گیا تھا، پانی تو جب حسین تشریف لائے کربلا میں 2 محرم کو، اور آپ نے خیمے لگائے پانی سے نزدیک، تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کے خیمے پانی سے دور لگائے گئے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے خیمے ہٹوا دیے، اور وہ خیمے پانی سے دور، پانی سے دور سے مراد یہ ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف ہوتا ہے، نہر نشیب کی طرف بہتی ہے، بلندی پہ لگایا گیا، دور جا کے اور بلندی پہ لگایا گیا، اور نہر کے پاس، نہر کے اطراف میں یزیدی لشکر آ گیا، 4 کو ہمارے ساتھ بھی آ گیا۔ سید الشہداء نے بہت کوشش کی، کئی بار مذاکرات کیے، عمر سعد سے 1 to 1 میٹنگ بھی کی۔ اچھا عمر سعد خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ حسین سے جنگ ہو، جنگ کرے وہ، اس کو تو اصل میں کسی بڑے عہدے کی خواہش تھی،
وہ عہدہ اس کو مل چکا تھا، نہیں رے کی گورنری کا پروانہ اس کو مل چکا تھا، لیکن ابن زیاد نے اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ حسین سے جا کے جنگ کرو۔ اب رے کی گورنری کا نشہ ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق میں جاؤں گا کربلا۔ اس کو پتہ تھا کربلا جانے کا مطلب کیا ہے، یعنی حسین کو قتل کرنا۔ اس کے باوجود بھی وہ کربلا آنے کے بعد اس کوشش میں تھا کہ امام حسین سے جنگ نہ ہو، کوئی اور راستہ نکل آئے۔ حر بھی یہی چاہتا تھا، ٹھیک ہے، حر اندر سے شریف آدمی تھا، شریف النفس انسان تھا۔ عمر سعد خبیث آدمی تھا، یہ فرق ہے۔ اندر سے جو خباثت ہوتی ہے انسان کی ظاہر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، حر کی شرافت ظاہر ہو گئی۔ تو حر کی کوشش بھی یہی تھی کہ حسین بھی بچ جائے اور میری نوکری بھی بچ جائے۔ اور جس دن اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اب حسین تو نہیں بچیں گے، اب جنگ ہوگی اور قتال ہوگا، تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا۔ کسی نے ایک شعر کہا ہے بہت خوبصورت کہ راہ خطا پہ حر بھی تھا اور حرملا بھی تھا۔ آپ اس کو حرملا کہہ لیں یا عمر سعد کہہ لیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ راہ خطا پہ حر بھی تھا اور حرملا بھی تھا، منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے۔ یعنی زندگی میں انسان کو دیکھ بھال کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھ بھال کے فیصلہ نہیں کرے گا، صرف چمک کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا جیسے عمر سعد نے کیا، تو اس کو نہ رے کی گورنری ملے گی اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لیکن عمر سعد کے پیچھے ابن زیاد نے کچھ اور لوگوں کو لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ سستی دکھائے تو اس سے چارج لے لو۔ عمر سعد کے پیچھے شمر کو بھیج دیا، شمر کے پیچھے حرملا کو بھیج دیا۔ یہ سارے کمانڈرز تھے، حر بھی، عمر سعد بھی، شمر بھی، حرملا بھی، اشعث بن قیس بھی۔ تو یہ اس لیے تھے کہ اگر کہیں عمر سعد سستی دکھائے، بلکہ شمر کو تو کہہ کے بھیجا اس نے، اور شمر نے آ کے کہا عمر سعد سے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سستی دکھاؤ گے تو چارج میرے حوالے کر دو۔ یہ وجہ ہے کہ روز عاشور عمر سعد نے سب سے پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف یہ کہہ کے پھینکا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، یعنی ابن زیاد کو جا کے گواہی دینا کہ جنگ کا آغاز میں نے کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ شمر یا حرملا ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پیچھے کر کے اور اختیارات لے لیں۔ اس طرح ایک جنگ چل رہی تھی، مفاد کی جنگ۔ امام حسین نے عمر سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک میٹنگ رکھی گئی باقاعدہ 1 to 1، اس میں آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کیوں میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کوئی شریعت میں تبدیلی کر دی ہے، میں نے قرآن میں تحریف کر دی ہے، میں نے کسی کا خون ناحق کیا ہے جس کا انتقام لینا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ابن زیاد نے مجھے کہا ہے رے کی گورنری جب بھی ملے گی جب میں آپ سے جنگ کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تم عمر سعد سے ڈرتے ہو، ابن زیاد سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا میں ابن زیاد مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ابن زیاد میرے گھر پہ قبضہ کر لے گا۔ آپ نے کہا میں تمہیں مدینے میں گھر دلوا دوں گا۔ کئی باتیں کی، کئی آفر اس نے امام حسین نے کی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے تو آپ نے بالآخر کہا کہ مجھے یقین ہے تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا۔ تو عمر سعد نے ایک طرح مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، گندم نہیں تو جو کھا لوں گا۔ لیکن آپ بات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امام حسین کی بات کیسے صحیح ثابت ہے۔ کیا عمر سعد کو رے کی گورنری ملی؟ نہیں ملی، ذلیل ہو کے قتل ہونا پڑا بالآخر اس کو۔ تو میدان کربلا میں کئی طرح کے محاذ تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پانی تو 2 محرم کو ہی بند ہو گیا تھا، پھر 4 کو عمر سعد آیا، اس نے اور سختی کی، باقاعدہ مسلح دستے کھڑے کر دیے۔ لیکن امام حسین کے ساتھی جاتے تھے
کوششوں سے اور بعض اوقات معمولی جھڑپ بھی ہوتی تھی اور پانی لے کے آتے تھے، مشکل سے لاتے تھے پانی، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کا ذخیرہ کرنے کا اہتمام کافی تھا۔ آپ نے ہر کے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا نا، اتنا اہتمام آپ کے پاس تھا کہ 1000 کے لشکر کو پانی پلانے کے لیے آپ کے پاس سامان تھا۔ پھر روز عاشور خیام حسینی میں پانی کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ پانی تو شروع سے بند ہو گیا تھا، اور جو پانی آتا رہا وہ مشکلوں کے ساتھ آتا رہا۔ 7 محرم سے بالکل بند ہو گیا، 7 محرم سے بالکل بند، اور 10 محرم کو حسین کا لشکر بھی پیاسا تھا، حسین کے بچے بھی پیاسے تھے۔ وہ جو ہر اس طرف سے اس طرف آیا تو اس کا ایک سبب یہ احساس بھی تھا کہ اگر حسین کے بچے پیاسے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن پیاس کے باوجود جو جنگ کیے حسین کے ساتھیوں نے، جوانوں نے، انصار نے، اصحاب نے، بیٹے نے، بھتیجے نے، بھانجوں نے، وہ جنگ دیکھیں کیسی۔ جناب علی اکبر نے کہا تھا نا کہ بابا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا نا میں نقشہ بدل لیتا۔ اور آج کی تاریخ منسوب ہے امام حسن کی اس یتیم سے کہ جب کربلا میں وہ اجازت لینے کے لیے آیا تو اس سے پہلے ایک شب حسین نے سوال کیا تھا نا اس سے کہ کیف وجدتم الموت۔ قاسم بن حسن ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں؟ حسین بشارت دے رہے تمہارے نام بشارت، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ تو جب قاسم نے کہا کہ چچا جان کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت میں ہے۔ جیسے علی اصغر کا نام سنا ایک مرتبہ بے چین ہو گئے، کہنے لگے کیا ملائن خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اب حسین اس بچے کو کیا بتاتے کہ ملائن تو خیمے میں داخل ہوں گے، نہ صرف خیموں میں داخل ہوں گے بلکہ ان کو آگ بھی لگائیں گے، بیویوں کی چادریں بھی لوٹیں گے۔ لیکن امام حسین نے یہ باتیں کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا، فرمایا کہ میں خود اس کو لے کے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ ایک اعتبار سے قاسم ابن حسن مطمئن ہو گئے، لیکن حسین نے فرمایا کہ کیف وجدتم الموت، بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جناب قاسم کہتے ہیں کہ احلم من اصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اور پھر دوسرے دن یہی ہوا کہ قاسم ابن حسن بار بار آتے ہیں اجازت کے لیے، حسین کیسے اجازت دے دیں؟ لیکن ایک مرتبہ ماں سفارش کے لیے آ جاتی، اور بالآخر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب حسین اجازت دیتے ہیں اور قاسم تیار ہو کے آتے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ تو روز عاشور وہ کچھ چند مقامات ہیں کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جب قاسم ابن حسن کو رخصت کیا۔ ایک مرتبہ چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو گلے سے لگایا اور بہت دیر تک روتے رہے، بعض کتابوں میں ہے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بالآخر قاسم ابن حسن ایک مرتبہ میدان میں آتے ہیں اور مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں حسین کا جو ساتھی میدان میں آتا ہے، خواہ وہ قاسم ابن حسن کی طرح ہو یا اکبر کی طرح ہو یا جوانوں کی طرح، جب وہ آتا تھا تو لشکر آدھا ان سے ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے آتا۔ تو ایک مرتبہ عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ جا کے مقابلہ کر اس جوان کا، ہاشمی جوان کا۔ تو ارزق شامی کہتے ہیں تو مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیجنا چاہتا ہے؟ اس بچے کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا اور جناب قاسم نے ایک مرتبہ وار کیا اور اس کو فنار کر دیا۔ ارزق شامی نے اپنے دوسرے کو بھیجا، اس کو بھی فنار کیا، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک 4 بیٹے بھیجے اور چاروں جب قتل کر گئے تو ایک مرتبہ ارزق شامی غصے میں بھر کے اور خود تلوار لے کے مقابلے پر آیا۔ اب جب ارزق شامی مقابلے پر آیا تو حسین علیہ السلام نے دعا کی بار الہ ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں ایک کو شکست نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جناب قاسم نے ارزق شامی کو ایک ایسا حربہ اختیار کیا کہ ارزق شامی نیچے دیکھنے کے لیے جھکا اور آپ نے حملہ کر دیا اور ارزق شامی فنار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد
لشکر بے قابو ہو گیا، ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ اب جب ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے تو حسن کا یہ یتیم شام کے بادلوں میں ایسا کھویا، ایسا گم ہوا کہ اس کی آواز بلند ہوئی، چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ ایک طرف سے جناب عباس دوڑے، ایک طرف سے امام حسین دوڑے۔ اب جو ادھر کا لشکر ادھر اور ادھر کا لشکر ادھر ہوا تو قاسم ابن حسن گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہو گئے۔ اب جب حسین پہنچے تو ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں میرے لال تو نے اپنے چچا کو آواز تو دی، لیکن ہائے افسوس تیرا چچا مدد کو نہیں پہنچ سکا، اور جب تیرا چچا پہنچا تو اب مدد کرنے کے قابل نہیں رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، وطن عزیز کو ہر طرح کے داخلی و خارجی انتشار سے محفوظ فرما، بار اللہ اس بارش کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو محفوظ فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔